جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں صحابہ آپ کے ساتھ تھے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ تم اس ہستی کو پکار رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. سواری کی گردن سے بھی زیادہ، یعنی اونٹ پہ بیٹھے ہو تو سب سے قریب اونٹ کی گردن ہی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہے. تم کسی غائب یا بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے اور جو سننے والا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ تعلیم نہ فرما دوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکیوں پہ استقامت کی مگر اللہ کی توفیق سے. تو یہ وظیفہ بھی ہے، ہم نے اپنے صبح شام کے بلو کارڈ پہ بھی یہ وظیفہ ڈالا ہوا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اسماء اعظم میں سے بھی ہے. اچھا، اس حدیث میں بھی ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو خام خواہ اس بات کے اوپر زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے یا اللہ ادھر موجود ہے تو یہ کوئی شرک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تو عرش پہ ہے. تو یہ بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ واقعی اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن یہ اس کی کوالٹی ہے کہ وہ عرش پہ ہوتے ہوئے بھی ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اب اس کی مثال نہیں ہم بیان کر سکتے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تمثیل بیان کی ہے کہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ وہ تمہارے قریب. اب سواری کی گردن تو ایک فزیکل چیز ہے نا، ادھر تو کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو عرش پہ ہے. تو اس معاملے میں دونوں طرف سے ایگزیجریشن ہوئی ہے، ایک طرف جو حنفیوں کی طرف سے اور اس طریقے سے یہ مرجیہ کی طرف سے، اور جو یہ علم الکلام کی غلط بحثوں میں پڑ گئے. علم الکلام فی نفسی تو بہت اچھا علم ہے، لیکن اس کی جو غلط بحثوں میں پڑے وہ اس چیز پہ ہے کہ نہیں جی اللہ جو ہے وہ جو کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، اور پھر وہ اس طریقے سے اس کی تمثیلیں بیان کرنا شروع کر دی کہ وہ وحدت الوجود کا باطل عقیدہ آ گیا. دوسری طرف سلفی ہیں جو اہل حدیث، وہ اس کے رد میں گئے اور انہوں نے کرتے کرتے اس حد تک بات پہنچا دی، وہ کہتے جناب اتنے تک گل ہی نہ کرو، اللہ ہے ہی ہوتے. تو یہ دونوں ایگزیجریشنز ہیں، دونوں طرح کی آیات قرآن میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ عرش پر مستوی ہے، اور جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. تو یہ دونوں عقیدے بیک وقت ہیں، اور اس کے لیے کوئی تمثیل بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہی سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. اب اس کی مثال نہیں ہم بیان کر سکتے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے ہی نہیں. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تمثیل بیان کی ہے کہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ وہ تمہارے قریب ہے. ہم وہاں بیٹھے ہوتے نا، ہم پہلے ادھر ساری پبلک کو ایسے دیکھتے، پیچھے تک بھی، پھر ادھر والی بھی دیکھتے ساری، کہ کسی کان پہ مگرمچھ رینگ رہے ہیں، کہ جو تو محسوس ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو بالکل ہی پکے سبجیکٹ ہیں. کان پہ جو تو ان کے پورے جسم پہ جوئیں رینگتے رہے، ان کو پرواہ نہیں. یہ وہ والی پبلک ہے، مگرمچھ رینگے تو شاید کوئی ٹینشن کیا ہے کان پہ، اور نہیں سمجھے ہو کچھ بات کو. یہ ہم سب کو دیکھ کے نا پھر ہم کہیں گے ادھر سنو، ادھر لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثال بیان نہیں ہو سکتی. اور دوسرے ہی جملے میں تو کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تمثیل بیان کی ہے. کون سی چیز ہے تو آیت پڑھ رہا ہے اللہ کی مثال بیان نہیں کی جا سکتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہا ہے وہ مثال بیان کر رہے ہیں. اور سمجھے وہ بات کو یا نہیں؟ یہ ہے مرزا جی. اب مرزا جی کو سننے والے ذرا بھی غور نہیں کرتے، وہ اللہ کے بندے مثال بیان نہیں کی جا سکتی، اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ اچھا آپ کو پتا ہے یہ چوچلے کیوں لڑ رہے ہیں لیسا کمثلہ شیء والے؟ نعوذ باللہ. آپ بولے یار آیت کو، میں آیت کو نہیں کہہ رہا، میں جو یہ یہاں بیان کر رہا نا اس کو چوچلاپن کہہ رہا ہوں. یہ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے استواء و نزول جیسے جتنے عقائد ہیں ان میں علماء سلف نے جو بات کی ہے نا اس کو یہ کہہ کر رد کر دے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثال. سنو اب ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تمثیل بیان کی، وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ وہ تمہارے قریب ہے. اب مرزا جی کہتا ہے ایرانی علم کلام ملاحظہ کریں آپ
کہتے ہیں اب سواری کی گردن تو ایک فزیکل چیز ہے نا, ادھر تو کسی صحابی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تو عرش پہ ہے. تو اس معاملے میں دونوں طرف سے ایکسپٹریشن ہوئی ہے, ایک طرف جو حنفیوں کی طرف سے اور اس طریقے سے مرجئہ کی طرف سے, اور جو علم الکلام کی غلط بحثوں میں پڑ گئے ہیں, علم الکلام کی غلط بحثوں. اچھا یہ ہم پڑھیں گے یہ ذرا, اچھا دیکھیں ذرا, سنیے گا ذرا بات کو. مرزا جی دیکھتے ہیں آپ مرزا جی کیا کرتے ہیں. اب یہ دیکھو میں ان پہ ایٹم بوم گرانے لگا ہوں. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق فلاں فلاں فلاں. مرزا جی اپنی جادو کی چھڑی گھماتے ہیں نا, اور رسیاں کیا دکھا رہے ہوتے ہیں, سانپ. سنو ذرا بات, کیا ہوا کہ یہاں مرزا جی نے کوئی انٹرنیشنل نمبر نہیں بتایا حدیث کا, تو کوئی حدیث پڑھ کے سنیں نا, وہ دیکھو صحیح مسلم میں حدیث پڑھ کے حدیث نمبر بتایا نہیں, کیوں ایسا کیوں نہیں کیا مرزا جی؟ اس کی وجہ ہے, وجہ بتاتے ہیں آپ کو. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے, اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 638 ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الدعوات میں باب قائم کیا ہے, باب الدعاء اذا علی عقبہ تھا. حدیث نمبر ہے میرے بھائی 6384. صحابہ کہتے ہیں فَكُنَّا اِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا, ہم جب کسی بلند جگہ پہ چڑھتے ہیں تو تکبیرات کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, فرمایا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم, اے لوگوں اپنی جانوں پر رحم کھاؤ, اپنی جانوں پہ انکم لا تدعون اصما ولا غائبا, تم نہ کسی بہرے کو پکار رہے ہو نہ غائب کو پکار رہے ہو, تم نہ کسی بہرے کو پکار رہے ہو نہ غائب کو پکار رہے ہو. ولکن تدعون سمیعا بصیرا, اور لیکن تم پکار رہے ہو سب کچھ سننے والے اور سب کچھ دیکھنے والے کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قریب ہونا سمیعا بصیرا کے معنی کر کے بیان کیا ہے. کیا بتائیے اس کی قربت؟ فزیکل تو گردن تھی, مگر نعوذ باللہ اللہ کا فزیکلی قریب ہونا بتایا کہ وہ یہاں موجود ہے گردن کے ساتھ. کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی, بلکہ اللہ کی موجودگی کو کس طرح بتایا ہے, سمیعا بصیرا.